الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. गुज़श्ता खुतबात के अंदर
آپ معزز سامعین کے سامنے گھروں کی اصلاح کے حوالے سے چند نصیحتیں جو علماء کرام نے نقل کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے مزید چند کچھ گھروں کے حوالے سے نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح گھر کی اصلاح کے لیے شرعی امور کا ہم نے خیال رکھنا تھا اور گھر کے اندر نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اللہ کی رحمت کے نزول والے اعمال ہم نے سر انجام دینے ہیں، اسی انداز سے گھروں کو کچھ ایسی عادات ہیں جو اخلاق سیئہ کہلاتے ہیں، برے اخلاق کہلاتے ہیں، بری عادات کہلاتی ہیں، خبیث عادتیں ہیں، گندی عادتیں ہیں، وہ اگر معاشرے کے اندر پائی جائیں تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، تو اگر وہ گھر کے اندر موجود ہوں تو پھر گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور معاشرے کی اصلاح کے اندر گھر ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ انہی گھروں پر مشتمل ہی محلہ ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی گھروں کی اصلاح اس انداز سے کر لیں کہ اپنے گھروں کو ان اخلاق سیئات سے بچا لیں تو معاشرہ بھی ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ اور ان میں خاص طور پر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ حسد ہے۔ یہ ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ حسد قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ مذمت موجود ہے، اور اسلاف امت نے بھی اس کو کوئی اچھا عمل قرار نہیں دیا، بلکہ اس کبھی عادت کو انہوں نے کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا ہے۔ اور حسد ہوتا کیا ہے کہ انسان کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن وہ کسی کے پاس نعمت پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے پاس اچھا مکان ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اچھا لباس ہو، وہ نہیں چاہتا گھر کے اندر امن اور سکون ہو، وہ دیکھتا ہے کس طرح وہ کھا رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کچھ نہیں، اس کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ امن، چین، سکون ختم ہو جائے، یہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں، وہ میری طرح ہی غریب مفلسی والی زندگی بسر کرے، اچھا کھانا اس کو میسر نہ ہو، اچھا پہننا اس کو میسر نہ ہو، اپنا مکان اس کو میسر نہ ہو، وہ کرایوں پر چلا جائے، در در کے دھکے کھائے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان دوسرے کے متعلق یہی سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، اور خاص طور پر عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اندر حسد کی آگ کے اندر ایک دوسرے سے جل رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو یہ کیوں مل گیا، میرے کو کیوں نہیں ملا، یہ مقام اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح آگ اگر آپ جلاتے ہیں لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی انداز سے یہ آپ کی نیکیاں بھی حسد مٹا دیتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، نبی علیہ السلام نے جب آپ پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو 2 صورتیں نازل کی اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی نازل کیا کہ میں اس حسد کرنے والے کی شر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، کیونکہ پتہ نہیں پڑتا
کہ حسد کب انسان کر رہا ہے، اور یہودی مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا رسول مکرم علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے؟ قرآن کہتا ہے اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو پہچانتے تھے، لیکن کیا تھا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے یہ فضل مسلمانوں پر کیوں کر دیا، بنو اسماعیل پر کیوں اللہ رب العالمین نے یہ کر دیا؟ یہ حسد تھا۔ حسد کی وجہ سے وہ یہودی ایمان نہیں لاتے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو کفر کے اندر دوبارہ لوٹا دیں۔ وہ اسلام کے اندر کیوں مسلمان چلے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، یہی حسد تھا۔ حسد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان رسول مکرم علیہ السلام پر اسلام لا کر، ایمان لا کر مسلمان ہو جائے۔ وہ ہماری طرح ہی آپ کو جھٹلا دیں، تکذیب کر دیں، جانے پہچانے آپ کو دیکھیں، اس کے باوجود آپ کی صفات تورات کے اندر پڑھیں، پھر بھی کہیں کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے۔ یعنی حسد نے کس چیز سے محروم کر دیا؟ ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حسد ہر چیز کو انسان سے چھین لیتا ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایک برائی یہ پائی جاتی ہے کہ حسد ہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لالچ، اس کے اندر صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا معروف واقعہ ہے، شاید آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں آیا کرتا تھا، بادشاہ کی تعریف کیا کرتا تھا، تو بادشاہ خوش ہو کر اس کو انعامات دیتا تھا۔ اب دوسرے شخص نے دیکھا کہ بادشاہ اس کو تو بڑے انعامات دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا۔ ایک دن اس نے گھر پر اس کی دعوت کی، اس کو بلایا اور اس کو کھانے کے اندر جو ہے کچا لہسن کھلا دیا، اور اس سے پہلے بادشاہ کو یہ بات کہہ کر وہ آ گیا تھا کہ بادشاہ آپ سے وہ بندہ نفرت کرتا ہے، آپ بے شک اس کو اپنے قریب بلائیے گا اور اس سے بات کریں، وہ دیکھنا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا، وہ آپ کے قریب نہیں آنا چاہتا، آپ کے انعامات تو لے کر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے دعوت کی، اس کو کچا لہسن کھلا دیا، اور بادشاہ نے اسی وقت وہ آتا تھا بادشاہ کے پاس، وہ بادشاہ کے پاس جب آیا تو بادشاہ نے اس کو قریب بلایا، قریب آیا تو اسی طرح اس نے ہاتھ منہ پہ رکھ لیا، اس وجہ سے کہ یہ کچے لہسن کی بو بادشاہ سلامت کو نہ پہنچے، بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جو اس نے بات کی تھی بات ٹھیک ہے، واقعی یہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، اگر نفرت نہ کرتا ہوتا تو اپنے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا۔ بادشاہ نے ایک رکا لکھا اور اس کے اندر اس کی سزا لکھ دی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تلوار سے، اور اس کے بعد اس کو گرم تیل کے اندر اس کو بھون کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب جس نے حسد کیا تھا اس کی دیکھیے لالچ اس نے کی، اب اس کی سزا دیکھیے کیا ہوا۔ وہ بادشاہ کا رکا لے کر آ گیا، اس کو بھی نہیں پتا کہ مجھے رکا کیا دیا گیا ہے، رکا لے کر آ گیا، وہ راستے کے اندر ملا، اس نے کہا یار تم بڑے انعامات لیتے رہتے ہو بادشاہ سے، یہ آج کا انعام مجھے دے دو۔ بادشاہ نے اس کے اندر تمہیں کچھ انعام لکھ کر دیا ہوا ہے تو یہ آج کا انعام مجھے دے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ لو پرچی۔ کہاں جانا ہے؟ کہا وزیر کے پاس جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ رکا لے کر وزیر کے پاس چلے جاؤ، وزیر نے تمہیں دے دینا ہے۔ وہ چلا گیا وزیر کے پاس، وزیر نے جب رکا کھولا اس کے اندر تو اس کے قتل کا حکم تھا۔ اب جو رکا لے کر آیا حکم تو اس کے بارے میں نہیں تھا، لیکن اس لالچ کی وجہ سے کہ میں لالچ کر بیٹھوں، اب اس کی سزا کیا ہوئی؟ اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ روئے پیٹے، کہے کہ میرے بارے میں یہ حکم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نہیں، بادشاہ کا حکم ہے، رکا موجود ہے اور لانے والے تم ہو، لہٰذا تمہیں ہی یہ سزا ملے گی۔ اور پھر دوسرے دن جب وہ بادشاہ کے سامنے وہی بندہ جس کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا تھا، وہ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میں نے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ کیسے زندہ ہے؟ اس نے پھر ساری کہانی بتائی، اس نے کہا جو جس کا مستحق تھا وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی انسان کو لالچ اس حد تک لے کر چلی جاتی ہے،
ہم لالچ کے اندر آ کر اپنے گھروں کے راز دوسروں کے سامنے کھول دیتے ہیں، لالچ کے اندر آ کر اپنی ہی عزتیں لٹوا دیتے ہیں، اپنے گھر کو ہی لٹوا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چور کو آ چوری کر، آدھا مجھے دیو آدھا تو لے جا، جگہ بتاتے تھے یہاں پر پڑا ہوا ہے سونا، یہاں پر یہ چیز پڑی ہے، آ جا گھر کے اندر اس ٹائم پہ نہیں ہوتا، آدھا مجھے دے دینا۔ اب یہ کیا ہے؟ لالچ ہے، اب نہ اس بندے کو ملتا ہے نہ اس کو۔ اور آپ اگر شریعت کے اندر دیکھیں تو اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح پھر ایک چیز غیبت بہت زیادہ ہمارے اندر عام ہے، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ غیبت وہ کہلاتی ہے کہ جو ہمارے بھائی کے اندر موجود نہ ہو برائی، اگر اس کا ہم ذکر کر دیں گے تو پھر وہ غیبت کہلائے گی، اگر اس کے اندر موجود ہو ہم اس کا تذکرہ کر دیں تو وہ غیبت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے منہ پہ بولوں گا، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے غیبت کی تعریف خود کی ہے، ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا ایسے انداز کے اندر تذکرہ کریں کہ جب اس کو پتہ لگے تو وہ اس کو ناپسند ہو، اس کو اچھا نہ لگے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہ ہو فقط بہتا تو یقیناً تو نے اس کے اوپر الزام تراشی کیے، بہتان لگا دیا۔ یعنی ایک کے اندر عیب موجود ہے، اس عیب کو آپ بتلا رہے ہیں تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ موجود نہیں تو پھر تو آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ صورتیں ہیں جس کے اندر کیا ہے غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یاد رکھیں معاشرتی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، دھوکے کرتا ہے، اب آپ اس کے بارے میں بتلا دیتے ہیں لوگوں کو، بھائی وہ فلاں بندہ اس سے فلاں نے بھی معاملہ کیا، فلاں نے بھی کیا، فلاں نے کیا، ہمیشہ اس کو دیکھا گیا وہ لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اس سے بچ جائے۔ یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں کہلاتی۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ رہا تھا ملاقات کے لیے، آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ اچھا شخص نہیں ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کی عادت تھی مسکرا کر ملتے ہیں، آپ ملے اس سے مسکرا کر ملے۔ جب وہ چلا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو مجھے بتلایا تھا اس کے بارے میں اور آپ کا انداز دوسرا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تمہیں اطلاع کرنا دینا چاہ رہا تھا کہ تم اس انسان سے بچ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرے پاس آتا ہے تو یہ نیک ہے صالح، نہیں، اس کے اندر برائی موجود ہے۔ تو کیا ہے کہ الزام تراشی یہ غیبت نہیں کہلاتی۔ آپ سے اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ جی ہم فلاں جگہ پر اپنی بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں بتلا دیں، یہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ اب اس نے زندگی آگے گزارنی ہے، ان کو نہیں پتا ان کے معاملات، تو آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، بتلا دیں، کیونکہ آپ سے انہوں نے مشورہ مانگا ہے، رائے مانگی ہے، ان کے متعلق آپ سے پوچھا ہے کہ بتائیں آپ کچھ جانتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں وہ حقیقت بتلا دیں، یہ غیبت کے اندر نہیں آتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں جو چیزیں بتلانے کی ہوتی ہیں وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر نہیں ہوتی وہ ہم بتلاتے پھرتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں نہیں اس کو ڈسنے دو، جائے پھنسے سے، اچھا جا اس دکان پر ایک دفعہ جائے سے، اس سے کر کاروبار، ادھر رشتہ کر تو صحیح۔ کیوں؟ ہم اپنی پرانی دشمنیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ قابو آئیں گے، ہاں یہاں پر ان کا رشتہ ہوگا، اس سے یہ تعلق قائم کریں گے، اس سے یہ کاروبار کریں گے تو پتہ لگے گا ان کو۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اصلاح کریں، بتلا دیں، تاکہ وہ بندہ اپنے آپ کو بچا لے کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو وہ دور کر لیں، بچ لیں۔ اور ہمارے اندر ہم پہلے یہ کہتے تھے نا خواتین کے اندر غیبت بہت زیادہ ہے، یہ مردوں کے اندر بھی عادتیں موجود ہیں۔ اب کوئی مجلس ہماری شاید ایسی نہیں رہتی کہ ہم غیبت نہ کرتے ہوں، تو یہ گھروں کو یاد رکھیں تباہ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ، حقیقت سے ہٹ کر آپ بات کرنا۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر نے مثال آ کر سوال کر لیا کہ یہ چیز کہاں سے لائی ہو، کیسے لائی ہو؟ اب لائی وہ مہنگی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے بتلایا تو وہ کہیں گے اتنا مہنگا، اب پھر جھوٹ بول دیتی نہیں۔ یا بسا اوقات شوہر سے پیسے لینے ہوتے ہیں نا، بعد میں 100 روپے والی چیز بھی 500 میں بھی بتا دیتی ہیں، کیونکہ 500 روپے نکلوانے ہیں۔
تو یہ اب کیا جھوٹ ہے؟ ہم رشتوں کو جھوٹ کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون آ جائے۔ تو یہ جھوٹ بھی یاد رکھیں گھر کے امن کو، گھر کے چین کو، گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بری عادت ہے معاشرے کے لیے بھی اور گھر کے لیے بھی۔ اور اسی طرح چغلی، اور پھر اسی طرح ایک چیز جو زیادہ عام ہے گھروں میں، گانے سننا۔ ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، گانے کو ہم سمجھتے ہیں شاید نہیں، اور پھر اس کو ایک اسلامی ٹچ دے کر کیا رکھ دیا، نعت آ گئی ہے، اور پیچھے کیا ہے، وہی گانے والی چیز، آلات طرب، جس کو نبی علیہ السلام توڑنے آئے تھے، ان چیزوں پر مشتمل وہ نعتیں ہوتی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ نعت رسول چل رہی ہے، اور پیچھے ڈھول دھماکے سارا کچھ چل رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گھر کے اندر نعت لگا دی۔ قوالی پیچھے کیا ہے، وہی گانے والی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، ڈھول دھماکے اس کے اندر موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں تو قوالی سن رہا ہوں۔ گانا، قوالی اور نعت ایسی جس کے پیچھے اس انداز کا، جو گانوں کے اندر آوازیں ہوتی ہیں، جو ساز ہوتا ہے، وہی چیزیں اگر موجود ہے تو یاد رکھیں پھر وہ چاہے قرآن کی تلاوت کے پیچھے بھی آپ لگا دیں گے، وہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو جب یہ آواز آتی تھی آپ نے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی تھی۔ اسی طرح پھر غالباً عبداللہ بن مسعود ہے یا عبداللہ بن عمر ہیں، انہوں نے بھی ایک موقع پر اسی انداز سے ان کے کانوں میں آواز آئی، انہوں نے بھی انگلی ڈالی اور بڑی دور جا کر اپنے غلام سے پوچھا دیکھو انگلی نکالو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، اور جب دیکھا آواز نہیں آ رہی پھر نکالی۔ وہ تو اتنا بچتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ہم تو گھروں کے اندر خرید کر لے کر آتے ہیں یہ چیزیں، اس کو اللہ رب العالمین نے لہو الحدیث کہا ہے۔ ان کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جس طرح بتوں کے توڑنے کے لیے آپ علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح ان مزامیر، ان آلات کو توڑنے کے لیے، آلات طرب، یہ جو جتنے بھی لہو و لعب کے والے آلات ہیں، جو گانے پر مشتمل والے آلات ہیں، اس کو توڑنے کے لیے نبی علیہ السلام آئے تھے۔ تو تلاوت چلانے کے بجائے ہم گھروں کے اندر کیا ہے، شیاطین کو اس انداز سے پھر داخل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر کوشش کریں جب بھی آپ بنائیں مسجد کے قریب جگہ لینے کی کوشش کریں، اس کے فوائد دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ باجماعت اگر نماز ادا کرنے کے لیے آنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے۔ وہ تو بد نصیبی ہوگی، ہماری محرومی ہوگی نا کہ مسجد کے ساتھ ہی ہمارا گھر ہو پھر بھی ہم مسجد میں نہ آئیں، تو وہ تو پھر ہماری بد نصیبی ہے۔ لیکن ایک بندہ جو نماز کا پابند بننا چاہتا ہے، وہ اپنی پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ گھر مسجد کے قریب رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ آسانی کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو بڑا معمولی سمجھ لیا۔ حکم مردوں کو مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کا ہے، عورتوں کو گھروں کے اندر ہے۔ ہم مرد بھی گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ باقی نماز مرد کی گھر کے اندر افضل ہے، لیکن فرض نماز وہ مسجد کے اندر ہے۔ ہماری اگر جماعت رہ جائے ہم اس کو بڑا معمولی سمجھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلی گئی خیر ہے نماز، کچھ نہیں ہوا۔ نہیں، گھر کے قریب رکھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اذان ظاہر آپ کے گھر کے اندر آواز آئے گی، آپ اذان کا جواب دیں گے، اذان کا جواب دیں گے، جو اذان کے جواب دینے کے فضائل ہیں وہ آرام سے آپ حاصل کریں گے۔ آپ پھر دینی مجالس ہوتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وسائل آسانی کے ساتھ مہیا ہوں گے۔ آپ دینی مسئلہ کوئی سمجھنا چاہتے ہیں، تفہیم آرام سے آپ کر سکتے ہیں، کیوں؟ آپ مسجد کے قریب ہیں۔ اور پھر ظاہر پڑوس جو ہوتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب جب مسجد کے ساتھ آپ ہوں گے تو یہاں پر ظاہر نیک لوگ آتے ہیں، تو آپ کی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اور جب یہ تعلقات بڑھتے ہیں تو آپ کو اگلی زندگی کے اندر آسانی ہوتی ہے۔
وہ تو ہم اگر چلے جائیں دوبارہ اپنے خاندانی عصبیت کے اندر آ کر کے جی بچوں کا معاملہ ہے، بچیوں کا معاملہ ہے، ہم نے تو اپنی خاندانی عصبیت کو ہی مد نظر رکھنا ہے، اپنے خاندان میں دینا ہے شادی اور کہیں اور نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کیا ہے، وسائل یہ آپ کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں جب مسجد کے قریب آپ کا گھر ہوگا، آپ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے گھر کو کوشش کریں ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو فاسق ہیں، جو گناہ گار ہیں۔ وجہ کیا ہے، صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے محلے کے اندر چلے گئے ہیں وہاں پر اکثریت آپ کے مخالف کی ہے، مخالف سے مراد کہ آپ مثال نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھ رہے، ایک موٹی سی مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ کیا ہوگا کہ آپ تو پابندی سے پڑھتے تھے، نماز پانچوں پڑھتے تھے، لیکن جو آپ کی نسل ہے اس کے اندر تو کمزوری آ سکتی ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ جہاں ان کے دوست بنیں گے، جن کے ساتھ وہ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، کھیلیں گے، ان کا اثر تو پڑے گا ان کے اوپر۔ تو جب آپ ایسی بستی، ایسے علاقے، ایسی جگہ پر رہیں گے، وہاں پر پھر کہیں پر کوئی بری عادات والے موجود ہیں، کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، بری صحبت کا اثر پڑے گا اور بچے کے لیے مستقبل ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی مستقبل کا باعث بنے۔ تو اس لیے ایسی گھروں سے دور رہیں۔ وَمِن جار السوء، نبی علیہ السلام نے برے پڑوسی سے آپ علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر دینی تربیت کا، اسلامی ماحول کا، اس کے اندر قرآن، حدیث، تفاسیر، اسی طرح اسلامی کتب، ان چیزوں کو ہم لے کر آئیں گے، اور علماء کے دروس، نصیحتیں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی سمجھ لیجئے، اپنے گھر کے اندر کوشش کریں کہ اگر آپ کا کوئی کھانا کھائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، متقی پرہیزگار کو اپنا کھانا کھلائیں۔ وجہ کیا ہے، جب ظاہر ہے وہ آپ کے گھر کے اندر آئے گا تو دین کی کوئی نہ کوئی بات وہ کرے گا، آپ کے بچے سن لیں گے، گھر والے سن لیں گے، ان کو فائدہ دے دے گی۔ تو علماء کو اپنے گھروں کے اندر بلایا کرے، ان کو اپنے گھروں کے اندر لے کر جایا کریں تاکہ وہ کچھ نصیحتیں کریں۔ وہ صحابہ اکرام کیوں اپنے گھروں کے اندر لے کر جایا کرتے تھے، نمازوں کی جگہ کیوں نبی علیہ السلام سے کروایا کرتے تھے؟ وجہ یہی تھی کہ تاکہ گھر والوں پر بھی ان چیزوں کا اثر پڑے۔ تو ہم نے اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اپنا اب اگر کھانا کھلائیں تو الا تقی، جو متقی پرہیزگار ہے اس کو کھانا کھلائیں۔ اور بھی چیزیں جو پچھلے جمعات کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی وہ آپ کے ذہنوں کے اندر ہوں گی، تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو پھر امید ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اچھے انداز سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔